میرے آقا. تو میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ صرف سجدہ جو ہے رب تعالیٰ کے لیے. اگر انسان کی بنیاد رکھی جائے کہ انسان ہونے کی بنیاد پر اگر ان کو سجدہ کیا گیا تو یہ بات بھی دماغ میں گشت کرتی ہے کہ سب سے افضل جو نبی ہے وہ سب سے افضل انسان بھی تو ہے، پھر انہیں سجدے کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس میں تواریخ لکھنے والوں نے مورخوں نے لکھا ہے کہ نہ تو نبی کے ہونے کی وجہ سے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، نہ ہی انہیں انسان ہونے کی وجہ سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ صرف اس وجہ سے دیا کہ وہ جو تھے وہ فرشتوں کو درس دینے والے. کیوں؟ فرشتوں سے رب نے پوچھا یہ بتاؤ یہ فلانا چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو بتائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے. الحمدللہ علم کی بنیاد پر انسان، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، رب تعالیٰ اس کے سامنے ہر شے کو جھکا دیتا ہے. جس شخص کے پاس علم ہے، جس شخص کے پاس علم کی فراوانی ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. یاد رکھنا وہ علامہ آدم الاسماء کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مکمل فرما دیا، جب اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موت کا حکم دے دیا کہ محبوب آپ فرما دو، علن اعلان کر دو کہ آپ نبی ہیں، جب یہ بات روز روشن کی طرح لوگوں پر آیا ہو گئی تو وحی الہی کی ابتدا ہوئی. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، جب جا کر قرب الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے تھے، جبریل امین، روح الامین، حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، میں جبریل امین، میں روح الامین، جو رسول ہے، جو وحی الہی لے کر آتا ہے، جو خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، جو تمام رسولوں تک میں نے پیغام پہنچائے، تمام رسولوں کو میں نے پیغام دیا، تمام رسولوں کو میں نے خدا کی خبر دی، خدا نے تمام رسولوں تک مجھے بھیجا، میں وہی روح الامین ہوں، میں وہی جبریل امین ہوں، میں بھی آپ کے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتا خدا نے کیا پیغام دیا؟ کہا پڑھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. کہا آپ آئیے معانقہ کیجئے. حضرت جبریل امین نے اپنے سینے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا اور زور سے دبوچا اور کہا کہ پڑھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیوں منع فرما دیا؟ میرے نبی جانتے تھے میں پڑھنے سے نہیں پڑھوں گا بلکہ میں پڑھوں گا تو رب کے نام سے پڑھوں گا. سبحان اللہ. جب حضرت جبریل امین فرماتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی اقرا سے رکھی گئی، پڑھنے سے رکھی گئی. اور افسوس صد افسوس اس مقام پر ہم آپ پہنچے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس علم ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے. آخر کیوں ہم پریشان کیوں ہیں؟ علم کی بنیاد جو رکھی گئی وہ کیوں رکھی گئی؟ علم کی بنیاد رکھی گئی کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ انسان ہے، انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ انسان ہے، انسان اس چیز کو پہچان سکے کہ وہ انسان ہے. آئیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، تمام لوگ خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے لگے، کہ تمام لوگ عبادت الہی میں اپنے دن و شب و روز کو مشغولیت میں بنا لے، یاد خدا کو اپنے دل میں بسا دے، یاد مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگا دے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر اپنے آپ کو چلنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن قربان جائے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر جب انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا تو پکار اٹھتے ہیں وہ